الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، انتظامیہ کمیٹی، میرے نوجوان بزرگوں اور مسلم بھائیوں، مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم آپ کے علاقہ کاموکی میں جامع مسجد قدس میں درس قرآن کے عنوان سے جمع ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، ہمارا سنانا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ نے دنیا میں
کتابیں بھی نازل کی، ان کتابوں کو پڑھانے والے معلم انبیاء کی شکل میں وہ بھی بھیجے۔ ہمارے حصے میں قرآن آیا، کسی کے حصے میں تورات آئی، کسی کے حصے میں انجیل اور زبور آئی، کسی کے حصے میں صحیفے آئے۔ انبیاء میں سے بھی کسی کے حصے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کسی کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کسی کے حصے میں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام، یعقوب اور یوسف علیہ السلام، لیکن ہمارے حصے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دنوں میں بھی کسی کے حصے میں ہفتہ آیا، کسی کے حصے میں اتوار آیا، آپ کے حصے میں الحمدللہ جمعہ آیا۔ عبادات کے لیے بھی کچھ تہوار مقرر کیے گئے۔ اللہ نے آپ کے لیے حج جیسا تہوار بھی دیا، رمضان المبارک جیسا مہینہ بھی دیا، لیکن ایسے نہیں کہا کہ ہم نے مہینہ مقرر کر دیا ہے، تمہارا جس طرح دل چاہے تم روزہ رکھو، جس طرح جی چاہے تراویح پڑھو، جس طرح جی چاہے نماز پڑھو، جس طرح جی چاہے قرآن پڑھو یا قرآن کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو۔ ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے پھر ہدایات دی۔ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، قادیانی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ان کی مسجدیں ہماری مسجدوں سے اکثر بڑی ہوتی ہیں۔ اہل حدیث بھی نمازیں پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی تقریباً چھوٹی بڑی ہر مسلک کے لوگ رکھتے ہیں۔ رمضان میں رونق بھی تقریباً ہر مسلک کے ہاں لگتی ہے۔ ہر مسلک کے مدارس میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہی قرآن جو آپ کی مسجد میں ہے، یہی بریلویوں کی مسجد میں ہے، یہی دیوبندیوں کی مسجد میں ہے، یہی شیعوں کی مسجد میں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے، قرآن کے معانی جو ہمارے ہاں ہیں، جو مفہوم ہمارے ہاں ہے، وہ دوسروں کے ہاں نہیں۔ سنت کی جو تعریف ہمارے ہاں ہے وہ دوسروں کے ہاں نہیں۔ نماز کا جو طریقہ ہمارے ہاں ہے دوسروں کے ہاں نہیں۔ جبکہ بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، شیعوں کا، اہل حدیثوں کا رسول ایک ہے۔ جب رسول ایک ہے تو اسی رسول نے کہا کہ نماز ویسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ یہ حکم سب کو ہے۔ پھر اگر ہم سارے اسی رسول کے ماننے والے ہیں تو پھر ہماری نمازیں مختلف کیوں ہیں؟ قرآن پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنی عظیم کتاب قرآن مجید ہے، کوئی اور کتاب نہیں ہے، لیکن جتنا ظلم اسی قرآن کے ساتھ ہوتا ہے کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مسلمان بھی اس کے کئی طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ تو لکھ کر گلے میں باندھ لیتے ہیں، کچھ پلیٹوں میں لکھ کر گھول کے پی جاتے ہیں،
اور ہم کہتے ہیں کہ نان مسلم قرآن کا احترام نہیں کرتے. ادب تو ہمارے ہاں بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ادب کا معیار کیا ہے؟ غلیف میں لپیٹ لو قرآن کو، غلاف میں ریشمی غلاف ہو، اونچا رکھو جہاں کسی کا ہاتھ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بھولے سے اٹھا کے پڑھ ہی لے. اور شیطان نے اس کا نام کیا دیا ہے جی؟ قرآن کا ادب ہے. نیچے پیٹھ ہوتی ہے، اوپر رکھیں سب سے. اور جب کوئی جھگڑا ہوگا لوگ کہیں گے قرآن اٹھا، تو نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو نے میرے پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں؟ اب وہ قرآن سیڑھی لگائیں گے، وہ قرآن اٹھائیں گے. یہ سطحی مقاصد قرآن مجید کے ہم نے اپنا لی، حالانکہ یہ اتنی عظیم کتاب تھی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی، فرمایا لو ان قرآنا سجرت به الجبال، اگر زمین میں کوئی ایسا کتاب قرآن مجید کوئی زمین میں ایسا ہوتا، ایسی کتاب موجود ہوتی، سجرت به الجبال، اس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا، او قطعت به الارض، زمین کا سینہ چیرا جاتا، او کلم به الموتى، یا مردوں سے باتیں کروائی جاتی، مردوں سے کلام کرایا جاتا، تو وہ یہی قرآن تھا. یہ ساری خوبیاں، ساری تاثیر ہم نے اسی قرآن پاک میں رکھ دی ہے، لیکن ہم نے سطحی مقاصد، مکان نیا لے لو تو نئے مکان میں سب سے پہلے دادی اماں بتائے گی قرآن لے جاؤ، پھر نمک لے جاؤ، پھر جھاڑو لے جاؤ. یہ قرآن کا ادب ہے. ہم نے جن سطحی مقاصد کے لیے اگر دلہن کو گھر سے رخصت کرنا ہے کہ بڑا آدمی بزرگ قرآن کو اٹھائے گا، دلہن کو اس کے نیچے سے گزارے گا، قرآن کے سائے میں ہم نے رخصت کر دیا. اندرون سندھ چلے جاؤ تو جہالت کا وہ عالم ہے. محض اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے بچیوں کا نکاح قرآن کے ساتھ کر دیا جاتا ہے تاکہ جائیداد بھی گھر میں رہے، بیٹی بھی گھر میں رہے. قرآن کے ساتھ ہم کتنے کتنے ظلم کرتے ہیں. آج دنیا میں کوئی بھی شخص حکیم یا ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو سونے یا چاندی کی ڈبیا میں بند کر کے گلے میں لٹکا لے، کینسر کی بیماری میں، ٹی بی کی بیماری میں، بخار میں، آپ کہتے ہیں میاں یہ تو پاگل ہے، ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ میڈیکل اسٹور سے یہ دوائیاں لے کر استعمال کرو، اس نے نسخے کو ہی گلے میں باندھ لیا. کتنا پاگل ہے. آج پوری کی پوری مسلم قوم قرآن کے نسخے کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے اور کوئی کسی کو پاگل نہیں کہتا. ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے. اور اگر ڈاکٹر کے نسخے کو کوئی پانی کے گلاس میں گھول کر پیے، آپ کہتے ہیں یہ احمق اور پاگل اور بے وقوف ہے. یہی سلوک مسلم برادری قرآن مجید کے ساتھ کرتی ہے، مگر کوئی کسی کو پاگل نہیں کہتا. آج قرآن جن بھگانے کے لیے رہ گیا، جن نکالنے کے لیے رہ گیا. سورہ بقرہ پڑھو گے تو جن بھاگ جائے گا، فلاں سورت پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں سورت پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. ارے یہ تو قرآن مجید کے اضافی فائدے ہیں جو رب العالمین
العالمین نے بونس کے طور پر آپ کو عطا کر دیے۔ قرآن کے یہ مقاصد نہیں۔ شیطان تو اذان دینے سے بھی بھاگتا ہے، مگر اذان کا یہ مقصد نہیں۔ وہ فوائد اللہ رب العالمین غریبی میں آپ کو مہیا کرتا ہے، آپ قرآن کے اصل مقاصد کو بھول بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں سے کفار ڈرتے نہیں۔ آپ کے قرآن کی عظمت جو آپ کے دلوں کے اندر ہے، جب کفار دیکھتے ہیں کہ یہ تو خود قرآن کو گھول گھول کے پیے چلے جا رہے ہیں، ان کو جرأت ہوتی ہے، کوئی پھاڑ کے آگ لگا دیتا ہے، کوئی اس کی توہین کرتا ہے، کوئی لیٹرینوں میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کی غیرت، مسلمانوں کی برداشت کے کیا عالم، ہم یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کر کچھ نہیں پاتے، ہمارے بس میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کے مسئلہ پوچھا، امام صاحب اگر کوئی شخص میرے سامنے میرے نبی کی، میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس کو دنیا پہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ امام صاحب اگر میں اس قابل نہ ہوں، میں کمزور ہوں، میں ایسا نہ کر سکتا ہوں، تو امام صاحب نے فرمایا پھر تجھے دنیا پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سیدھی بات۔ اور ہم جس طرح قرآن کی عزت کر رہے ہیں، کافر اس سے زیادہ توہین تو نہیں کر رہے نا، کافر اس سے زیادہ توہین تو نہیں کر رہے۔ مسلمان قرآن کے ساتھ، حالانکہ اتنی عظیم کتاب تھی، اتنی عظیم کتاب تھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں نہیں فرمایا۔ قرآن کا طالب علم قرآن سیکھنے، قرآن پڑھنے، یاد کرنے، اس کے ارادے سے جب گھر سے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے، حالانکہ دنیا میں اور بھی لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں جب وہ اپنی گاڑی سے نکلتے ہیں تو زمین پہ ان کے قدم نہیں پڑتے، لوگوں نے گرین کلر کے، ریڈ کلر کے کارپٹ بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹیج تک سامنے آ کر کالے جھنڈے، ہرے جھنڈے والی گاڑی رکے گی، صاحب اتنے کمزور ہوتے ہیں دروازہ خود نہیں کھول سکتے، گاڑی رکے گی بیٹھے رہیں گے، وہ ڈرائیور گاڑی روک کر اپنا دروازہ کھول کر آگے سے گھوم کر آئے گا، پھر ان کا دروازے کا ہینڈل کھینچ کر کھولے گا، پھر اشارہ کرے گا صاحب باہر تشریف لائیں گے، کارپیٹ بچھا ہوگا، اس پہ چلتے 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 اسٹیج تک آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ یار کیا عزت ہے اس بندے کی، کیا ٹور ہے اس کی، زمین پہ جوتے کو مٹی بھی نہیں لگ رہی، گاڑی سے نکلا سیدھا قالین پہ پاؤں آیا اور اسٹیج تک قالین بچھا ہوا ہے اس کے قدموں تلے، کتنا وقار والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ آنکھیں بند کر کے ان کی عزت کا تصور بھی کرو، ان کی عزت کا بھی سوچو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ بچے قرآن پڑھنے کی نیت سے اپنے گھر سے، اپنے مدرسے کی طرف نکلتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر سے لے کر مسجد تک ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ عظمت قرآن کی ہے، یہ قرآن کی ہے۔ قرآن تو بڑی عظیم کتاب ہے۔ آپ کے بیٹے کی شادی پہ، بیٹی کی شادی پہ نواز شریف آ جائے، زرداری آ جائے، عمران خان آ جائے، یا وہ قمر جاوید باجوہ صاحب آ جائیں، یا حاضر سروس کوئی آ جائے اور وہ آ کر اور کچھ بھی نہ کرے،
آپ کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ہی ڈال دے، دوسرے دن آپ شاید محلے والوں سے بات بھی نہیں کریں گے. آپ کی تو پاور بن گئی ہے نا، بھی فلاں بندہ ان کی شادی میں آیا ہے، اس کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال گیا. لیکن آپ اس بندے کی عزت کا تصور تو کریں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حافظ کی تو جو عزت ہوگی، جس باپ نے اس بچے کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کیا، اس باپ کی یہ عزت ہوگی. بھری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس حافظ کے والد کو بلائے گا، اور آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر تاج پہنائے گا، جس کی چمک کا یہ عالم ہوگا اس کے آگے سورج بھی پھیکا پڑ جائے گا، سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی. آپ کبھی بچوں کو یہ راستہ دکھا کے تو دیکھیں نا، یہ راستہ بتا کے دیکھیں، قرآن کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. آج مہنگائی کا وہ طوفان ہے، ہم پستے چلے جا رہے ہیں. کبھی ہم نے تجزیہ کیا کہ آخر یہ آفت، یہ عذاب ہم پر کیوں آ پڑا ہے؟ ڈالر آپ کے قابو نہیں آ رہا ہے، جو 200 سے نیچے لانے کے لیے آئے تھے وہ اب 300 تک پہنچانے والے ہیں. ڈالر آپ کے قابو میں نہیں آ رہا. مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو تھمتا نہیں تھمتا، اور کسی کے بس میں نہیں ہے. پیٹرول پمپ والوں نے آج پیٹرول دینا بند کیا ہوا ہے، یا کوئی دے بھی رہا ہے ایک آدھ، تو وہ آپ بولیں ٹینکی فل کرنے، وہ نہیں جی 200 کا ڈلوا لو، 300 کا ڈلو. کیوں کہ کل پرسوں تک 82-83 روپے ہونے جا رہا ہے، اوپر مہنگا ہونے جا رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ. آپ یہ جب تجزیہ کریں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ پہلے والے کھا گئے، اب والے بولیں گے ہم سے پہلے والے کھا گئے، پہلے والے بولتے تھے ہم سے پہلے والے کھا گئے، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہے گا. پہلے والے کھا گئے. قرآن کہتا ہے کسی نے نہیں کھایا، قرآن کہتا ہے کسی نے نہیں کھایا. اصل تشخیص کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جس بندے نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو دنیا میں سب سے پہلی سزا یہ دیتے ہیں، ہم ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا 100 گز 80 گز 60 گز کے مکان میں رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایکڑوں میں پھیلی ہوئی فیکٹریاں، وہ لوگ فٹ پاتھوں پہ آ جاتے ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ تو دنیا میں سزا دیتے ہیں، آخرت میں سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے تو نابینا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری تو آنکھیں تھی، میں تو دیکھنے والا تھا. اتنی موٹی سیاہ آنکھیں، لوگ میری آنکھوں کی تعریف کیا کرتے تھے. کوئی غزالی آنکھوں والا بولتا، کوئی نیل گائے کی آنکھوں والا بولتا، میں تو بڑا بینا تھا. لوگ میری آنکھوں پہ غزلیں لکھا کرتے تھے، آج تو نے مجھے بے نور کر کے اٹھایا. اللہ جواب دیتا ہے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تیرے پاس ہمارا قرآن آیا تھا، ہماری آیات آئی تھیں،
تو نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، تو نے انہیں بھلا دیا، ہمارے قرآن کو پس پش ڈالا، تو نے قرآن سے منہ موڑا، ہماری رحمت نے تمہیں چھوڑا۔ اندھے ہو کر اٹھائے گا اللہ۔ یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کے مقاصد کو نہیں سمجھا، سطحی مقاصد ہیں جو ہم لیے بیٹھے ہیں۔ یقین مانیے کتنے مولوی ہیں، میں کیا آپ کو دکھ کی بات سناؤں، ہم اہل حدیث ہیں، توحید والے ہیں، لیکن سچی بات ہے توحید ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی آپ کا پتہ لگے گا کہ کتنی توحید ہے اور کتنے پانی میں ہیں آپ۔ کتنے لوگ ہیں اہل حدیثوں کے جو یہ بولتے ہیں، یہ دروازہ ذرا کھلوا دیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ میرے 6-7 جوان بیٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی نوکریاں نہیں لگتی۔ دوسرا بولتا ہے یار میری جوان بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سلیقہ مند ہیں، دیندار ہیں، باشرع ہیں، پردے دار ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے۔ میں خود بے روزگار ہوں، دکان بھی ہے، کھول کے بھی بیٹھتا ہوں، گاہک نہیں آتے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے حساب کرایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیٹیوں پر بندش ہے، تمہارے لڑکوں پر بندش ہے، تمہاری دکان پر بندش ہے، کسی نے کچھ ایسا کرا دیا ہے کہ گاہک نہیں آتے، رشتے نہیں آتے، نوکریاں نہیں لگتی۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہے کبھی؟ اپنے دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں سنتے ہیں نا۔ اب اس بندش کا کیا مطلب ہے؟ آسان مطلب ہے کہ اللہ تو آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا ہے، جس نے بندش کرائی ہے وہ رکاوٹ بن گیا ہے، وہ نہیں آنے دیتا۔ اللہ آپ کے بیٹوں کی نوکریاں لگوانا چاہتا ہے، جس نے بندش جس مولوی نے کرا دی ہے یا کر دی ہے وہ نہیں لگنے دیتا۔ اللہ تو آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے، لیکن جس نے بندش کرائی ہے وہ رشتے اس گھر میں آنے نہیں دیتا۔ مجھے بتائیے طاقتور بندش کرانے والا ہوا یا اللہ ہوا؟ کون طاقتور ہوا؟ آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے، سمجھے ہی نہیں، آپ رٹی رٹائی باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاؤں۔ مسجد کی فرض کی آپ توسیع کر رہے ہیں، اس کو شہید کر دیا، نئے سرے سے بنا رہے ہیں، کوئی بلابر سے ادھر ادھر سے پلاٹ آپ کو اور بھی مل گئے، آپ وہ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، توسیع کر رہے ہیں مسجد کی۔ یہاں کے بریلیوں نے کورٹ میں جا کے اسٹے لے لیا کہ جی وہاں بھی ہمارے ہاں مسجد بنا رہے ہیں، فتنے کا بڑا ڈر ہے، اس کو روکو۔ عدالت نے ان کی درخواست پر آپ کی تعمیر کو رکوا دیا۔ اب یہ بتائیے بریلوی جیتے یا وہابی جیتے؟ ہاں دیکھیں نا، یہی بات میں پوچھنا چاہتا تھا۔ جنہوں نے رکوایا وہ جیتے نا، سیدھی سادی بات۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں مولوی نے رشتے رکوا دیے تو طاقتور تو وہ ہوا، تو کہاں گیا آپ کا وہ عقیدہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ عقیدہ کہاں گیا آپ کا؟ اللہ آپ کے بیٹوں کی نوکریاں لگوائے اور مولوی رکوا دے، وہ اللہ ہی کیا جو مولوی کے آگے بھی ٹکر نہ لے سکے، وہ کیسا اللہ ہے؟
وہ تو پھر وہی قبر پرستوں کا ہی رب ہوا کوئی، کہ جس کو چاہے کوئی بھی کتا بھی ان پہ پتھروں کے جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں، کتا بھی ٹانگ اٹھا کے ان پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، جو کتے کو بھی نہیں روک سکتے۔ ہمارا رب تو زندہ رب ہے، غیرت والا ہے، عزت والا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اور ایسی پاور والا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نبی کیا، ولی کیا، صحابی کیا، کتب کیا، غوث کیا، ابدال کیا، اس کے آگے سب تھر 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 کانپتے ہیں۔ کسی کی مجال ہے؟ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جسے تو دینے پہ آئے تو وہ اسے روک نہیں سکتی، جسے تو نہ دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ یہ آپ کے پیغمبر کا عقیدہ ہے، تو آپ کی نجات بھی تبھی ہوگی جب آپ اپنا عقیدہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے عقیدے جیسا بنائیں گے۔ صرف نام نہ لیں، عقیدہ بھی بنائیں وہی، اسی طرح یقین، اسی طرح ایمان، اسی طرح توکل، اسی طرح بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اور جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، کفار ہم سے نہیں ڈریں گے، کفار ہم سے نہیں ڈریں گے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، کافر دور بھی ہوگا، تھر تھر کانپے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص امتیاز دیا ہے، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پر دور ہوتا ہے اور اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ آپ نے خود فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی اصلاح اسی طرح ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صرف یہ نماز روزہ فرض کر کے نہیں چھوڑ دیتا، اس کا طریقہ بھی ہم کو سکھلاتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے۔ آپ دیکھیں، نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، اس سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ عصر میں پڑھیں گے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز اپنے اپنے وقت پہ فرض ہے، لیکن ہمیں حدیث سے ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ابھی بہت دور ہے، آپ نے 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی، پھر کوئی سنت نہیں پڑھی، فوراً ہی آپ نے عصر کی جماعت کھڑی کرا دی۔ وقت ظہر کا ہے، عصر کا وقت نہیں آیا، ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ دیا، اور آپ نے کہیں سفر بھی نہیں کرنا، کہیں جانا بھی نہیں ہے، وہیں رہنا ہے، اور مغرب تک آپ وہیں رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن مغرب تک وہیں رہے۔ جب مغرب کا سورج چھپ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، نماز نہیں پڑھی، صحابہ سے کہا اپنا سامان سواریوں پہ لادو، باندھو اور چلو۔ سیدنا بلال کہنے لگے الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ، نماز نماز۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، چلو چلو نماز تمہارے آگے ہے، یعنی آگے چل کے پڑھیں گے، چلو۔ آگے جب گئے مزدلفہ میں، آپ نے فرمایا سواریاں روک دو، مغرب کا وقت پورا نکل چکا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، عشاء کا وقت آ چکا ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر مغرب کو عشاء کے وقت میں جا کے پڑھا۔
असर को जानबूझ कर वहां होते हुए, सफर के ना होते हुए जोहर के वक्त में पढ़ा। हनफी आज भी जिद करते हैं और जोहर और असर को जमा नहीं करते। रसूलुल्लाह ने किया है तो भले करते रहें, हम तो हनफी हैं। कलमा बेशक उनका पड़ा है, फतवा इमाम साहब का मानेंगे। उन्होंने जमा नहीं की तो नहीं की। रसूलुल्लाह ने असर को जोहर के वक्त में एक ही दिन में और मगरिब को जानबूझकर लेट करके इशा के वक्त में, गोया पहली नमाज को असर को मुकद्दम करके पढ़ा, दूसरी नमाज मगरिब को मुअख्खर करके पढ़ा। 8 ज़िलहज को, इससे पहले, ये तो 9 ज़िलहज की बात है, इससे पहले 8 ज़िलहज को फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैतुल्लाह के अंदर हाजी जो यहां से लाखों रुपए लगाकर बैतुल्लाह में जाते हैं, वहां मौजूद होते हैं। और ये तमाम मकातब फिक्र के यहां ये बात मुसल्लम है कि बैतुल्लाह में पढ़ी जाने वाली एक नमाज 1 लाख नमाज के बराबर सवाब रखती है। सब मानते हैं। अल्लाह 8 ज़िलहज को हाजी से कहता है, एहराम बांध, बैतुल्लाह छोड़ दे, बैतुल्लाह छोड़ दे, मिना में चला जा। अब वो बंदा बैतुल्लाह छोड़ता है, मिना चला जाता है। मिना एक पहाड़ी इलाका है, खैमे लगे हुए हैं। आपने वहां कोई खास काम नहीं करना, ना वहां तवाफ है, ना वहां सही है, कुछ नहीं, बस खैमों में रहना है। और वहां जाकर जोहर, असर, मगरिब और इशा और अगले दिन 9 ज़िलहज की फजर, ये 5 नमाजें आपने वहां पढ़नी अपने वक्त पर है और कसर करनी, जमा नहीं करनी। कसर करनी है, जमा नहीं करनी। जब 9 ज़िलहज्जा आई, अब हाजी पूछे अल्लाह से कि बैतुल्लाह में तो 1 लाख का सवाब था, मिना में कितने लाख का सवाब है? हदीस में कोई सवाब जिक्र नहीं है कि मिना में कितने लाख का सवाब है या कितनी नमाजों का सवाब है, हदीस में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है हज का सवाब चाहता है तो बैतुल्लाह छोड़, मिना में पहुंचा दिया। सारी नमाजें अपने अपने वक्त पे पढ़ो, लेकिन कसर करो, दुगाना दुगाना पढ़ो, जो 4 रकत वाली नमाज है। अब अराफात में जमा भी किया, कसर भी किया, दोनों को, मुकद्दम भी मुअख्खर भी। मुज़दलिफ़ा में जाके आपने पहले मगरिब पढ़ी और उसके बाद कोई सुनते नहीं पढ़ी, फिर आपने फौरन इशा की जमात खड़ी करा दी, आपने इशा पढ़ी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नमाज अपने अपने वक्त पे फर्ज है, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? बैतुल्लाह में 1 लाख नमाज का सवाब है, अल्लाह 8 ज़िलहज को हाजी को बैतुल्लाह से क्यों निकाल देता है? अगर वो बैतुल्लाह में बैठा रहता, वही नमाजें पढ़ता रहता, यकीनन वो जो जोहर, असर, मगरिब, इशा उसने मिना में पढ़ी हैं, वो यहां सवाब, अगर 5 नमाजें वहां पढ़ी हैं तो यहां हर नमाज का 5 लाख के 1 लाख के बराबर सवाब है, तो वो कितना अजर कमाता। लेकिन अल्लाह ने निकाल दिया। आप इस पूरे हज के फलसफे से क्या समझे? अल्लाह ताला इस्लाम का एक मुख्तसर सा फलसफा, अहले हदीसो, अल्लाह आपको समझाना चाहता है कि इस्लाम ना तो बैतुल्लाह के साए में रखा है, ना मिना में रखा है, ना अराफात में रखा है, ना मुज़दलिफ़ा में रखा है, ना नमाजों के औकात में रखा है। सारे का सारा इस्लाम जो कुछ रखा है नबी करीम की पैरवी में रखा है, बस। और यही हमारी दावत है, हमारी दावत ही यही है कि आप किसी को माने या न माने, लेकिन जिसका कलमा पड़ा है, जिसका कलमा पड़ा है उसकी बात तो मानो, उसका मसला तो मानो। सिर्फ ये तो सबको याद है, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, लेकिन सुन्नत रसूल पे कोई नहीं आएगा। हुर्मत रसूल पे जान कुर्बान है, सुन्नत रसूल ये नहीं भाती,
یہ پسند نہیں ہے۔ میرے بھائی تھوڑا سا اپنی اصلاح بھی کرے، اور اپنی اصلاح کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے عمل کی اصلاح کرے، اور عمل کی اصلاح اسی میں ہے کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے موافق آتے چلے جائیں۔ اگر آپ کے مطابق آتے چلے جائیں گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال، بہترین سیمپل ہے کہ اس کو دیکھو اور اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرو جو اللہ رب العالمین تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں قیامت والے دن اللہ قبول کرے گا، تو اسی پیمانے اور اسی معیار پر قبول کرے گا۔ اور میری آپ سے درخواست ہے، جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے فلاں مسجد میں فلاں جگہ عشاء کے بعد درس ہے، تو پھر آپ عشاء اپنے علاقے کی مسجد میں نہ پڑھیں، آپ عشاء اس علاقے کی مسجد میں پڑھیں۔ درس عشاء کے بعد ہے، پھر فون کر دیا کہ جی ہم آ رہے ہیں، ابھی نعتیں چلوا دو، ہم پہنچنے والے ہیں، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، تو جو پہلے آئے بیٹھے ہیں عشاء میں ان کا کیا قصور ہے؟ ہم ان کو ان کے لیے روکیں جو ابھی نہیں آئے ہیں۔ یہی حال خطیب کا خطبے کے اندر ہوتا ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ابھی مسجد بھی کچھ خالی ہے، یار کچھ لوگ آ رہے ہوں گے بیچارے، ان کا جمعہ رہ جائے گا، چلو ان کے لیے 5 منٹ لگا دیتا ہوں، جو کچھ ابھی آئے ہیں چلو 5 منٹ ان کے لیے لگا، پھر جو 12 بجے سے آئے بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اس فارمولے کو بدلو، تبدیل کرو۔ اور دوسری میری درخواست ہے، مسجد کا اسپیکر بھی ٹھیک کرو۔ سچی بات ہے، مجھے بالکل مزہ نہیں آیا، باہر تو آواز آ رہی ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں، حالانکہ وہ مجھے سامنے بھی اسپیکر لگ رہا ہے، میں نے یہ بھی لگایا، حالانکہ منہ کے اندر بھی میں نے دیا ہوا ہے، اس سے زیادہ میں اندر دے نہیں سکتا، پھر بھی کیا کروں، میں اس سے زیادہ زور لگا بھی نہیں سکتا ہوں، بوڑھا بھی تو ہو گیا ہوں نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، سننا قبول و مقبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اچھا، میرا خیال ہے اگر انتظامیہ اجازت دے تو انشاءاللہ بد نظمی نہ ہو، باری باری ایک آدمی سوال کرے، ایک وقت میں 3-4 بندے کھڑے نہ ہوں، ایک آدمی باری باری سوال کرے، اس کا جواب مکمل ہو جائے، پھر دوسرا۔ اگر کوئی ساتھی نہیں پرچی لکھ پائے تو کوئی بات نہیں، آپ کھڑے ہو کر سوال کیجئے، کسی بھی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کیجئے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور فرمائیے جی۔ اب یہ دوسرا، اب ایک میں نے آپ کو جو بات بتا دی ہے بس اس کو سمجھ جائیں۔ جی اصل میں آپ لوگ مولویوں کا دماغ گھماتے ہیں، سوال ایسا کرتے ہیں کہ مولوی کہے جائز ہے۔ قسطوں کا کاروبار کسی بھی مولوی سے پوچھیں گے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قسط کا کاروبار ناجائز ہے۔ جو بات پوچھنے کی ہے آپ وہ نہیں پوچھتے۔ قسط کے کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ یکمشت پیسے نہیں دے سکتا اور آپ نے اسے سہولت دے دی کہ یار تو تھوڑا تھوڑا کر کے 5 قسطوں میں، 10 قسطوں میں، 20 قسطوں میں، 15 قسطوں میں آپ مہینہ مہینہ آپ کر کے توڑ کے پیسے مجھے دے دیں، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ احسان ہے۔ یہ احسان ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا کہ یار کوئی بات نہیں، آپ کو بھی موٹر سائیکل چاہیے، آپ کے پاس اکٹھے پیسے نہیں ہیں، آپ 20-20 ہزار مجھے ہر مہینے دے دیا کر، 10-10 ہزار ہر مہینے دے دیا کر، ٹھیک ہے۔ اسے کوئی بھی غلط نہیں کہتا۔ جو چیز اسے غلط کرتی ہے وہ آپ پوچھتے ہی نہیں،
وہ یہ ہے کہ قسط میں پیسے بڑھانا کیسا ہے. جب آپ کوئی چیز کسی کو ادھار دیتے ہیں، نقد کی قیمت اس کی 1,00,000 روپے ہے اور ادھار میں وہ 1,50,000 ہو جاتی ہے، یہ 50,000 جو بڑے ہیں یہ بڑھانا کیسا ہے؟ پوچھنا یہ چاہیے تاکہ مولوی کا بھی دماغ ٹھنکے کہ مجھ پہ کوئی سوال آیا ہے. یہ جو ہے قسط پہ مدت کا معاوضہ، سود یہی ہے. جب آپ کسی کو 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں اور 6 مہینے بعد 1,25,000 لیتے ہیں تو وہ جو 20 میں 25,000 بڑا ہے وہ کس کا معاوضہ ہے؟ 6 مہینے کا. اور یہی سود ہے. جب آپ کسی کو چیز ادھار پہ دیتے ہیں، اگر وہ آج پیسے دے تو 1,00,000 کی ہے، 6 مہینے بعد دے تو وہ 1,25,000 کی ہے. تو یہ جو 25,000 بڑے ہیں، یہ جو بیچ میں 6 مہینے گزرے ہیں، یہ اس کا عوض ہے اور یہی سود ہے. قسط کا کاروبار حرام نہیں ہے، ادھار کے کاروبار میں پیسے بڑھانا حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. اور کوئی ساتھی؟ اور اس پر اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے ہو نا، میری ایک کتاب ہے جانب حلال، جانب حلال، kitabussunnat.com سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ اور اس پہ قسط کے کاروبار کا پورا آپ کو چیپٹر ملے گا. اس کو کھولیں اور اس کو دیکھیں، پھر آپ کو بے شمار دلائل ملیں گے. جی. وعلیکم السلام. جی. دیکھیے، ہم اسے وکیل بھی کہتے ہیں، بروکر بھی کہتے ہیں، دلال بھی کہتے ہیں. شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے، مگر ون سائڈ، دو سائڈ سے نہیں. وہ بیک وقت کسی ایک کا وکیل بن سکتا ہے، دونوں کا نہیں بن سکتا. اگر دونوں کا بنے گا تو یقیناً کسی ایک سے فراڈ کرے گا، وہ جھوٹ بول. مثلا میں نے کہا میری گاڑی بیچ دے اور میری گاڑی میں عیب ہے اور یہ اس کو بھی پتا ہے، اور اگر دوسرے کا بھی بروکر وہی ہے تو اس کو وہ عیب بتائے گا ہی نہیں. اس کو پتا ہے یہ بتاؤں گا تو یہ لے گا ہی نہیں، تو جب لے گا ہی نہیں تو میرا کمیشن مارا جائے گا. اس کو جھوٹ بولے گا اتنے پیسوں میں اس طرح کی گاڑی ملے گی ہی نہیں. حاجی صاحب، میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں، فائدے میں رہو گے. بھلے وہ ساری زندگی روتا رہے، اس وقت وہ کہے گا بڑے فائدے میں رہو گے. ایسا مکان اتنے پیسوں میں اتنی اچھی لوکیشن پر آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ میں دلوا رہا ہوں. اچھا، بیچنے والے کو جا کے بولے گا یہ جو میں پارٹی لایا ہوں نا، یقین مانیے آپ کے مکان میں اتنے عیب ہیں، سارا سیم ہو رہا ہے، کلر جھڑ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور آپ کے پڑوسی بھی اتنے گندے ہیں. یہ تو میں نے شکر پڑھو ان کو بتایا نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں لے گا. اتنی آفر جو آئی ہے نا، بس رکھ لو. یہ یعنی دونوں طرف پھنسائے گا ان کو. وکیل بنے، ایک کا بنے، کسی بھی ایک کا، چاہے وہ خریدار کا بنے چاہے وہ بیچنے والے کا بنے، ایک کا وکیل بنے اور اسی سے کمیشن طے کرے اور اسی کا سودا کرے اور جھوٹ نہ بولے کسی سے. اگر جھوٹ بول کر بیچے گا اپنی روزی کو حرام کرے گا. جی جی. مذہبی کھانا نہیں ہونا چاہیے. آج آپ نے چاول پکائے ہیں؟ پکائیں. شیعوں سے پیسہ لیا تھا؟ نہیں لیا. میں نے کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے. ہاں، آپ کھلا لے، بس ان کے مذہبی تہوار کا کھانا نہ ہو. محرم کی حلیم نہ ہو، محرم کی بریانی نہ ہو، بریلویوں کے ہاں میلاد کا کھانا نہ ہو، رجب کی رجبی نہ ہو، 15 شعبان کا کوئی کھانا نہ ہو، تیجا نہ ہو، ساتواں نہ ہو، 40واں نہ ہو، برسی نہ ہو. بس ان چیزوں سے ہٹ کر، اگر آپ کا کوئی بریلوی دوست ہے، کوئی شیعہ دوست ہے، آپ ایک آفس میں جاب کرتے ہیں، وہاں سے باہر نکلے، آپ ہوٹل پہ چلے گئے، آپ نے کھانا کھایا، بل شیعہ نے پے کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے. اگلے دن آپ نے پے کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ مذہبی کھانا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں.
تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا کیسا ہے؟ تبلیغی جماعتیں دو طرح کی ہیں، ایک یحییٰ میر محمدی صاحب والی ہے اور ایک رائے بند والی ہے. تو یہ بھی تو فرق کرنا پڑے گا نا کہ تبلیغی جماعت کون سی ہے. کہیں ایسا نہ ہو میں ایسے فتویٰ دے کے چلا جاؤں، صہیب میر محمدی صاحب کا پیچھے فون آ جائے، قاری صاحب آپ کاموں کی میں ہمارا. اہل کتاب میں صرف دو طبقے آتے ہیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی. رشتہ اس حد تک کر سکتے ہیں کہ ان کی لڑکی لے سکتے، ان کا لڑکا نہیں لے سکتے. لڑکی لے سکتے ہیں، لڑکا مسلم ہو، لڑکی بھلے عیسائی ہو یہودی ہو، دونوں چلیں گی، اہل کتاب. اور لوگ کہتے ہیں ان کو کلمہ پڑھوانا پڑے گا. اگر کلمہ پڑھوانا پڑے گا تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں ہے، پھر تو وہ مسلم ہو گئے نا، پھر تو وہ مسلم ہو گئے. تو اہل کتاب کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، بے شک وہ اپنے مذہب پر رہے، لیکن لڑکی آپ دے نہیں سکتے ان کو. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ اگر آپ جمعے سے پہلے آئے ہیں، خطیب کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے، دوسری اذان سے پہلے اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو اس کے لیے آپ پر کوئی پابندی نہیں. 2 4 6 8 10 12 جب تک آپ تھکتے نہیں بھلے پڑھتے رہیں. اور اگر 2 پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں تو بھی چلے گا. پہلے خطیب سے آتے وقت کوئی تعداد مقرر نہیں، جتنی چاہیں پڑھ لیں. اور اگر آپ اس وقت آئے کہ خطبہ شروع ہے، اذان ہو چکی ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، اب آپ صرف 2 رکعتیں پڑھیں اور بیٹھ جائیں، خطبہ سنیں، لیکن 2 رکعتیں ضرور پڑھیں اور بیٹھ جائیں. جمعہ کے بعد جب فرض ہو جائیں اس کے بعد کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھی ہیں. حنفی دونوں کو ملا کر 6 پڑھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 پڑھی 4 نہیں پڑھی، جب 4 پڑھی پھر 2 نہیں پڑھی الگ والی. تو آپ نے 6 نہیں کی، یا 2 پڑھی یا 4 پڑھی. بعض اہل حدیث یہ بھی فرق کرتے ہیں کہ مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھے اور گھر میں پڑھے تو 2 پڑھے. وہ کیا فرق کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مسجد والی جو 4 رکعت والی روایت ہے وہ غالباً حضرت انس بیان کرتے ہیں، اور جو رکعت والی روایت ہے وہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے. تو حضرت عائشہ نے یقیناً گھر میں دیکھا ہوگا. تو یہ ہوگا پہ مسئلے نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ گھر میں 2 پڑھو اور مسجد میں 4 پڑھو. بس کبھی آپ 2 پڑھتے تھے کبھی 4 پڑھتے تھے. آپ بھی اگر آپ کے پاس آج ٹائم زیادہ ہے 4 پڑھ لیں، اگر تھوڑی جلدی ہے بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر آپ 2 پڑھ کے نکل لیجیے. ٹھیک ہے جی جناب. دیکھو اللہ تعالیٰ نے میں نے دونوں بتائی ہیں. یہ جو 4 اور 2 بتائی ہیں تو فرضوں کے بعد ہی تو بتائی ہیں. 1 منٹ اس کا جواب رہ گیا نا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ ان کی لڑکی لے سکتے ہو، لڑکی دے نہیں سکتے، وہ اسی لیے کہا کہ مرد حاکم ہوتا ہے، عورت محکوم ہوتی ہے، حکم مرد کا چلے گا. تو مرد میں ایسی پاور ہونی چاہیے کہ بچوں کو اپنے منہج پر لائے، بچوں کو اپنے منہج پر لائے، ان کو چرچ نہ جانے دے، ان کو مسجد میں لائے، عادت ڈالے، ابھی سے اچھے اسلامی اسکولوں میں ڈالے، مدرسے میں ڈالے. ظاہر بات ہے وہ حاکم ہے. اور اگر مرد میں اتنے تپڑ نہیں ہیں تو پھر وہ شادی نہ کرے وہاں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ تو گوری ہوگی، اس کو کیسے ناراض کروں گا. تو اگر یہ ڈر پہلے سے دل میں ہے کہ گوری کو کیسے ناراض کروں گا تو پھر وہ نہ کرے. وہ مسئلہ پھر آپ کے لیے نہیں ہے. جی اور کوئی ساتھ؟ جی آپ پوچھنا چاہ رہے تھے. باغ کو گاہک کو
جی اچھا، ہو کس طرح جاتی؟ یعنی سونا ہے، ڈالر ہے، یعنی وہ اگلے دن کیسے بڑھ جاتی ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اب بڑھ گئی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ صرف پوچھ گیا نا، سودا تو ڈن نہیں کیا نا. ہاں ٹھیک ہے، آپ اس دن پوچھ گیا تھا، آپ اسے بتا دیں. وہ کل پوچھا تھا یہ ریٹ ہے، آج پوچھنے آئے ہو یہ ہے، ہو سکتا ہے کل 14 کی بھی ہو جائے. اسے ڈرا بھی دو تھوڑا سا تاکہ وہ اس دن 12 میں لے کے چلا جائے. جمعہ کی 2 اذانوں کے بارے میں بتائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہوتی تھی، جو خطبے والی اذان ہے نا یہی ہوتی تھی، پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی تھی. ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی ایک ہوتی تھی، یہی خطبے والی اذان. عمر فاروق کے زمانے میں بھی ایک ہی ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی اور مارکیٹ بھی کافی رونق والی ہو گئی تھی. تو انہوں نے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اور ابو بکر عمر کے زمانے کی جو اذان خطبے والی تھی وہ تو وہی رکھی، خطبے کے وقت تھی. البتہ اس سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے مارکیٹ میں اذان دلوائی، مارکیٹ میں. اور وہ گویا اذان منادی کے طور پر ہوتی تھی کہ دکانیں بند کر دو، دکانیں بند کر دو. تو اب بھی اگر کوئی شخص مارکیٹ میں اگر پہلی اذان دے اس مقصد سے کہ دکانیں بند کرو تو بالکل حضرت عثمان کی سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ 2 اذانیں تو مسجد میں دیتے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں بھی 2 اذانیں مسجد میں نہیں ہوئی، مسجد میں ایک ہی اذان ہوئی خطبے والی. وہ اذان پہلے تھی اور بازار میں تھی. تو اب جب حضرت عثمان کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو پھر اسی طرح کریں نا جس طرح انہوں نے کیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اب بازار میں اذان دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہماری مسجد کے مینارے پر چاروں طرف اسپیکر لگے ہوئے، ہارن لگے ہوئے، اور مؤذن جب اذان دیتا ہے تو مارکیٹ میں آواز چلی جاتی. تو اگر اس وجہ سے ہمیں مارکیٹ میں جا کر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اذان وہاں پہنچ جاتی، تو پھر ہم کہتے ہیں اس زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھی، اب گھڑیاں بھی ہیں. دکان پہ بھی گھڑی ہے، دکاندار کی کلائی پر بھی گھڑی ہے. اور وہ جس مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میری مسجد میں خطبہ کتنے بجے شروع ہوتا ہے. وہ اپنا گھڑی دیکھ کے اس کے حساب سے دکان بند کرے، اس کے حساب سے آئے، پھر بھی اذان کی ضرورت نہیں ہے. بہرکیف دوسری اذان کا جواز ملتا ہے لیکن مارکیٹ میں، مسجد میں نہیں. اور کوئی ساتھی؟ جی آج بھی کر سکتے. جی حج پہ تو خیر ہم آج بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی اگر کسی کو کوئی عذر ہو، جیسے بیماری ہے، مسافر ہے، کوئی بھی باہر کرفیو لگا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسی صورت ہو کہ دوبارہ مسجد میں آنا اس کے لیے دشوار ہو تو وہ جمع کر سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ظہر اور عصر دونوں نمازیں جمع کی، اور حدیث میں یہ وضاحت ہے نہ دشمن کا ڈر تھا، نہ بادل تھے، نہ بارش تھی، نہ کوئی اور وجہ تھی. آپ نے بس ظہر اور عصر دونوں جمع کر دی. حضرت عبداللہ بن عباس اس کو بیان کرتے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ امت کو مشقت نہ ہو، امت کے لیے آسانی ہو، تاکہ میری امت پر کوئی ایسی ضرورت بھی پیش آ جائے تو میرا نمونہ یہاں بھی موجود ہو. بس تو آج بھی کیا جا سکتا. جی جی یہ 100% اس وقت ٹھیک ہے جب بیبی ٹیوب کے اندر ڈالے جانے والے قطرات دونوں میاں بیوی کے ہوں جن کا آپس میں نکاح ہوا ہوا. بس سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جو بے اولاد جوڑا ہے، جن کا نکاح ہوا ہے
لیکن کسی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، وہ دونوں جو جون یا جو بھی چیز وہ ڈالتے ہیں، کیا جنین جو بھی ڈالتے ہیں، وہ انہی میاں بیوی کی ہو جن کا نکاح ہوا دوسری عورت کا اور دوسرے مرد کا وہ جنین لے کے نہ ڈالیں، وہ نہ ان کی اولاد ہوگی، نہ وہ وارث بنے گا، نہ اس پر پردے کے احکامات بھی لاگو ہوں گے۔ جی جی، محدثین کی نظر میں ضعیف ہے، لیکن پڑھ سکتے ہیں، فضائل میں ذوف چلتا ہے، احکامات میں نہیں چلتا، فضائل میں چل جاتا ہے۔ چلو اتنا ثواب نہیں ہوگا تو تھوڑا ہوگا۔ اور ویسے قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بندے کو اللہ سے اس طرح کا سوال کر لینا چاہیے۔ سوال ہے کہ جی کیا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ تفصیل کے ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے کیا؟ قربانی، اچھا یہ اوپر لکھا ہے۔ اچھا، یہ احناف اس کے قائل ہیں کہ بڑا جانور لیتے ہیں اور اس میں 6 قربانیاں اور 1 بیٹے کا عقیقہ رکھ کے 7 حصے پورے کر لیتے ہیں، یا 7 بچے تک جمع کرتے رہتے، جب بچے 7 ہو جاتے ہیں تو پھر 8ویں سے پہلے 1 گائے لے کے ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں، حضرت عائشہ کے بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، آخر اللہ نے اولاد دی، اور وہ اتنا خوش تھا کہ ظاہر بات ہے جب اتنے عرصے بعد اولاد ہو تو خوشی میں اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے بیٹا دیا نا تو میں اونٹ عقیقے میں کروں گا، خوشی سے، یعنی اونٹ مہنگا ہے، بکرا چھترا سستا ہے، تو میں اونٹ، یعنی مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں اونٹ قربان کروں گا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا میں تجھے نہیں کرنے دوں گی، وہی کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، للغلام شاتان ہے، اگر لڑکا اللہ تعالیٰ دے تو اس کے لیے 2 بکریاں یا 2 بکرے، یعنی اس میں جان کی شرط ہے، 1 بکرے کی 1 جان ہوتی ہے، تو آپ نے جب 2 بکرے بولے تو 2 جانیں ہو گئیں، حصہ نہیں کہا۔ اور گائے یا اونٹ بے شک اس میں 7 حصے یا 10 حصے بھی ہوں، وہ 1 جان ہے، عقیقے میں اللہ نے جان کا صدقہ مانگا ہے۔ تو آپ، ہاں اگر کوئی بندہ غریب ہو تو وہ لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکرا یا بکری کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتا۔ بینک سے کاپیاں لینے میں اچھا، نئے نوٹ کی بات کیا، میں سمجھا اسکول میں جو کاپیاں استعمال ہوتی ہیں اس کو کراچی والے پیکٹ بولتے ہیں، کاپی نہیں بولتے، ہم پیکٹ بولتے ہیں۔ نئے نوٹ ہوں یا پرانے ہوں، ان کی ویلیو 1 ہے، اوپر اگر کوئی شخص پیسہ لیتا ہے حرام ہے، کوئی دیتا ہے تو بھی حرام۔ اسی طرح پیسے بندھے ہوں یا کھلے ہوں، یہ بس والے اکثر ان کو کھلے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹاپ پہ ایسے بابے بیٹھے ہوتے ہیں جو اور کوئی کام نہیں کر سکتے، انہوں نے 54 58 جمع کی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ 10 روپے دیتا ہے بس والا بندھے ہوئے، اور وہ ان کو بدلے میں 9 روپے دیتے ہیں، تو یہ سب حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اسی طرح پرانا سونا، اس کے بدلے میں نیا سونا، اس کی قیمت بڑھانا حرام ہے۔ نئے سونے میں پرانے سونے میں قیمت میں کوئی فرق نہیں، وزنم بے وزن، وزنن یدم بے یدن، نقد و نقدی ہو، 1 برابر ہو، 1 ہاتھ لو 1 ہاتھ دو، سونے کے ادھار بھی حرام ہے۔
تو یہ کچھ پابندیاں ہیں جو شریعت نے لگائی ہیں، ہمیں اس کو اسی طرح فالو کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ جی کوئی بندہ اگر رکوع کی رکعت پا لیتا ہے، جیسے رکوع میں آ کے ملتا ہے، حنفی تو اس کو مانتے ہیں اور کچھ سعودی عرب والے بھی مانتے ہیں، اور ہماری جماعت میں جو غرباء اہل حدیث کا طبقہ ہے وہ بھی اس کو مانتا ہے، لیکن درست یہی ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں 2 فرض ساقط ہوتے ہیں۔ قیام بھی فرض ہے جو آپ سے چھوٹ گیا ہے، فاتحہ بھی فرض ہے جو آپ سے چھوٹ گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز قرات بخاری میں ایک روایت لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ رکعت ہی نہیں ہے، لہٰذا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ فرض ہے، قیام بھی فرض ہے۔ ہاں اگر امام کا اس کو تھوڑا بہت قیام مل گیا، مثلاً اس نے آدھی سورۃ فاتحہ پڑھی تھی قیام میں اور امام نے اللہ اکبر کہہ کر امام رکوع میں چلا گیا، اب یہ باقی آدھی پوری کرے، لیکن اگر پوری کرتے کرتے امام نے سامع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے فاتحہ پوری کر لی اور امام ابھی رکوع میں تھا اور یہ بھی رکوع میں امام کے رکوع کے ہوتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، اب اس کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ اور کوئی ساتھی؟ ایک منٹ، یہ تم ڈائریکٹ کیوں دے رہے ہو؟ ادھر پہلے سینسر بورڈ کی طرف جائے گا سوال۔ بینک کی نوکری جائز ہے یا نہیں؟ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کنونشنل بینکوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا اسلامک بینکوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اگر کنونشنل کی نوکری ہے تو حرام ہے، اسلامک بینکنگ کی نوکری حلال ہے۔ آن لائن کاروبار ناجائز ہے، اس کی ناجائز کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط بتائی ہیں ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی۔ پہلی بات، آپ یہ جو جتنی بھی آن لائن دراز ہے اور دوسرے کون کون سے ہیں، OLX ہے، دوسری چیزیں ہیں، alibaba.com ہے، اور بھی کچھ ہیں، اور آن لائن ایک اور بھی ہے باہر کی، Amazon، ہاں یہ مہنگی چیزیں جو ہیں وہ بتا نہیں رہے آپ، وہ جو ہیں یہ آپ ایک دکان سے تصویر دیکھتے ہیں، آپ اس سے سودا ڈن کر لیتے ہیں، وہی تصویر آپ اپنے پیج سے دوسرے کو دکھاتے ہیں اور اس کو اس سے پیسے بڑھا کر آپ اس کو وہ چیز دکھاتے ہیں، پھر وہ آپ سے ڈن کر لیتا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو جب وہ ڈن کر دیتا ہے پھر آپ وہ چیز پہلے والے کو آرڈر کرتے ہیں، پھر اس کو پیسے بھی آپ آن لائن پے کرتے ہیں، جو بھی طریقہ ہے وہ پے کرنے کے بعد اس سے وہ چیز اٹھواتے ہیں، پھر وہ جس نے آپ کو آرڈر کیا ہے اس سے تھرو یعنی ڈائریکٹ آپ اس کو بھجوا دیتے، اس کو اس کا ایڈریس دیتے ہیں، اپنا نہیں دیتے کہ وہ اس کو بھجوا دے۔ اب اس میں قباحت کیا ہے؟ آپ اپنا منافع رکھ کر بیچتے ہیں، یہ قباحت نہیں ہے۔ قباحت اس میں یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم چیز خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں نہ لو اور اپنے ٹھیے پر نہ لے آؤ اسے، لا تبع ما لیس عندک، اس چیز کو تم فروخت نہیں کر سکتے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور آن لائن جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہم اس کے مالک نہیں ہوتے، اور تصویر میں بہت ساری چیزیں اچھی دکھتی ہیں، آپ آن لائن رشتہ ہی پسند کر رہے ہیں، کالی عورتیں بھی گوری دکھتی ہیں، کیمرے کا تو ایسا کمال ہے، بے حد کمال ہے، سارے عیب چھپا دیتا ہے، یہ بالکل بہترین، ہونٹ گلابی بنا دے گا آپ کے، آنکھیں یہ موٹی موٹی بنا دے گا، پل کے نکلی لگا دے گا، آپ بولیں گے کیا حور ہے۔ اور جب یہ ایسا ہوا نا، عامر لیاقت شو میں ایک بات آئی تھی کہ دلہن جب صبح اٹھی نا اور منہ دھو کے گھر میں آئی، دولہا بے ہوش ہو کے گر پڑا،
اس نے ماں سے کہا اماں یہ کیا لائی؟ اس نے کہا تمہاری دلہن ہے. تو اس نے کہا کل جو تھی وہ کون تھی؟ بولے وہ بھی تمہاری دلہن تھی، یہی تو تھی. یہ بیوٹی پارلر والی کا کمال تھا. تو اس بندے نے کیا کیا، وہ کسی زمانے میں چائنا کے کیو موبائل آتے تھے، اب بھی شاید ہوتے ہیں کیو موبائل، وہ ڈبے میں رکھا اور ڈبہ تھا آئی فون کا. آئی فون کا ڈبہ، اندر کیو موبائل، ریپر چڑھا کے پیکنگ، گفٹ پیکنگ بنا کے، اور وہاں روز بیوٹی پارلر کے وہاں گیا. ان سے پوچھا کہ جی کل فلاں نامی دلہن کو کس خاتون نے اس کو دلہن بنایا تھا، میں اس کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. تو وہ جس نے کیا تھا وہ تو فوراً بول پڑی گفٹ کا سن کے کہ میں نے بنایا تھا. کہ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے کام کیا، یہ میں آپ کے لیے گفٹ لایا. اس نے جب گفٹ لیا وہ تو خوشی سے اسی وقت اس نے کھول لیا. ابھی آئی فون مل گیا، کل کے 25-30 ہزار الگ سے ملے، آج یہ بھی مل گیا. اس نے کھولا تو اندر پرانا سا کیوں موبائل رکھا ہوا. تو اس نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے کہا جو مذاق کل تو نے میرے ساتھ کیا یہ وہی مذاق. تو یہ جو جب تک شریعت نے دیکھو ایسی خوبصورت باتیں بتائی ہیں اپنے قبضے میں. اچھا پھر دیکھو اس سے اور اچھی بات، ایک چیز ہم لے کے آتے ہیں نا، ایک تھیلا ہے، آٹے کا تھیلا ہے، کسی چیز کا تھیلا ہے، 10 کلو کا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے 10 کلو. ہم فیکٹری سے اٹھا کے اپنی دکان پہ لے آئے 10 کلو. اب شریعت یہ کہتی ہے جو ہم نہیں کرتے، شریعت یہ کہتی ہے اب وہ 10 کلو کا تھیلا جب تم اپنی دکان سے بیچنے لگو تو 10 کلو تول کے دو. آج کون کرتا ہے؟ نہ لینے والا اعتراض کرتا ہے، وہ اس کو بھی پتا، دور سے دیکھتا ہے وہ 10 کے جی والا دینا بھائی اٹھا کے. ہاں یہ ہوتا ہے چکی کا دوں یا سفید آٹا دوں. یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، کراچی میں 2 قسم کے آٹے چلتے ہیں. سفید آٹا سستا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا لال آٹا ہوتا ہے چکی کا، یہ مہنگا ہوتا ہے. تو لیکن پیکٹ وہ 10 کلو کا ایک ہی ہے. میں نے کئی دفعہ تلوایا، جب تلوایا تو کم از کم ایک چھٹانگ آدھا پاؤ کم ہی نکلتا ہے. دکاندار کہتے ہیں اصل میں یہ کپڑے کا تھیلا ہے نا، تو یہ اٹھاتے ٹرکوں کے رکھتے، یہ کرتے، اس میں سے پاؤڈر جھڑتا رہتا ہے تو اس لیے وزن کم ہو جاتا ہے. کمپنی بے ایمان نہیں ہے، یہ راستے میں اس طرح. اب شریعت نے دیکھو یہ بھی احتیاط بتائی کہ آپ اس کے فیکٹری سے تول کے لاؤ اور اپنی دکان سے تول کے دو. یہ احتیاط ہے شریعت کی. لیکن کیا کریں، اب یہاں معاملہ یہ ہے سارے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. یہ ایک آدھ بندے کے بس کی بات نہیں ہے جو اس نظام کو ٹھیک کرے. یہ ساری مشینری بدلنے والی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، ساری گراریاں بدلنے والی. اب سوال بند کرنا، اب نہیں بھیجنا. جواد نقوی اور شہنشاہ نقوی جو شیعہ کے 2 بڑے عالم ہیں جنہوں نے عظمت صحابہ بل کو انتشار پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ اصل میں انتشار انہوں نے نہیں پھیلایا ہے، ہم بھی تو اس کا ساتھ نہیں دے رہے نا. محسن نقوی وہ وزیر اعلیٰ بن گیا پنجاب کا، بن گیا کہ نہیں بنا؟ بن گیا نا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روڈ پہ نکلے ہیں جنہوں نے احتجاج کیا ہو؟ تو یہ شیعوں کا قصور تو نہیں ہے نا. ہم بھی تو بھنگ پی کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، دھنیا پی کے قیم علی شاہ سے جو بچا تھا وہ ہم نے پی لی. تو کچھ اپنا بھی تو قصور مانو نا. دیکھو کسی چیز، ایک استاد نے بورڈ کے اوپر ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، فرض کیا 4 انچ کی لکیر کھینچی اس بورڈ کے اوپر. طلباء سے کہا کوئی بندہ اس کو ہاتھ لگائے بغیر اس لکیر کو چھوٹا کر دے، میں اس کو انعام دوں گا. سارے چپ، ہاتھ بھی نہ لگائیں، چھوٹا بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو ہاتھ لگانا پڑے گا. استاد نے آخر اس کے سامنے وہ جو 4 انچ کی لکیر تھی اس کو کچھ نہیں کہا، ہاتھ نہیں لگایا. اس کے مقابلے میں اس سے اوپر یا اس سے نیچے 6 انچ کی بڑی لکیر کھینچ دی. بتایا اب پوچھو بھی، بتاؤ کہ کون سی چھوٹی لکیر؟
وہ سب بولے ہوئی اوپر والی چھٹی. تو شیعہ پاور میں نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, ہم کمزور ہیں. آپ اپنی کمزوری چھپا رہے ہیں اور نقویوں پہ سارا بلیم ڈال رہے ہیں. جو غیر نقوی ہیں وہ بھی تو ویسے ہی ہیں نا, ہم بھی تو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے. میرا خیال ہے ہماری جماعت میں صرف ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائے, میں نے اس کو دیکھا ہے جس نے احتجاج کیا, اور واقعی ایسا احتجاج کیا جس کا حق ہوتا ہے. اخباروں میں کیا, ٹی وی میں کیا, تقریروں میں کیا, جلسوں میں کیا, پوری بھرپور مخالفت کی کہ یہ جو گستاخ صحابہ ہے اسے وزارت اعلیٰ کے عہدے پر نہیں آنا چاہیے. لیکن کیا کریں, اب میں خود مرکزی جمعیت کا ایک ادنا سا فرد ہوں, اور میری جماعت نواز شریف کی حامی ہے, اور نواز شریف والوں نے ہی سمجھو اسے رکھا ہوا ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. ہم سارے ہی کمزور ہو گئے, کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے اندر وہ قوت, وہ پاور, وہ طاقت, وہ غیرت, وہ حمیت جاتی رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ مقامی علماء سے پوچھنا. جی درجہ کیا ہے, ذرا زور نال بولو اللہ دے بندے. ہاں یہ آپ کے لیے نا انہوں نے کچھ چیز بنائی ہوئی ہے, کھلائیں گے ابھی. تو اب میں دعا بھی کرا رہا ہوں, لیکن یہ بھی بتا دوں وہ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہم اصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت. اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. تمام مقروضوں کے قرضے اپنے فضل سے دور فرما. ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما. اللہ ہمیشہ حلال کھلا حرام سے بچا. اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. تمام مسلمان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا, ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ تمام مسلمان والدین کو ان کے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ جن لوگوں نے تیرے دین کی تبلیغ کے لیے یہ پروگرام انعقاد اس کا کرایا, اللہ ان کے مال میں, عمر میں, صحت میں, عافیت میں برکتیں عطا فرما. جو لوگ اس میں شریک ہوئے, اس پروگرام کو سنا, اے الہ العالمین ان کی زندگیوں میں بھی برکتیں عطا فرما. آمین الالک آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.